الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشیاء امام احمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ علیہ دے کلام دے نال اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات مالک کائنات خلاق علم جزل آج اس پروگرام میں قبول اور منظور فرمائے رب ذوالجلال بھائی شوکت صاحب نے والد مرحوم کو جنت الفردوس در اعلیٰ مقام عطا فرمائے بھائی عنایت اللہ بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے والد صاحب دے درجے بھی بلند فرماوے آج دے پروگرام میں دوہاں بزرگاں دے اسال ثواب استے منعقد ہے اللہ تبارک و تعالی میرا تھوڑا آونا سارے دوستوں دا ملوا ہونا ذکر خدا کرنا ذکر مصطفیٰ کرنا اپنے پاک برگاہ عالیہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اشاء امام احمد رضا خان وہ ہستی ہیں
جنہاں دے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانو اہل سنت دا سونا اور سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کچھ نواں عقیدہ نہیں گھن کے آئے، نویں عقیدے دی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ 14 صدیاں تو جیڑا عقیدہ اہل سنت دا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے دور دے اندر آ کے انہوں صاف ستھرا کر کے نبی دی امت واسطے پھیلا چھوڑے۔ اہل سنت نبی پاک علیہ السلام دے نال عقیدت محبت اور حضور دے نال پیار دی وجہ دے نال جانے پہچانے رہنے میں، اور 14 صدیاں تو جیڑا نبی پاک دے صحابہ دا مذہب ہے، حضور دی آل دا مذہب ہے، اگر صحیح معنی کہنے کہنے تو عقیدہ اہل سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے عقیدت اور محبت کی وجہ نال انگوٹھے چمن والے اہل سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ نال سرکار علیہ السلام کا میلاد منانے والے اہل سنت ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی عقیدت و محبت کی وجہ نال نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام دی ہر صفت کو منن والے اور حضور دی ہر صفت دا پرچار کرنے والے اہل سنت ہیں۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منن والے اور اس دے دلائل پیش کرنے والے اہل سنت ہیں۔ حاضر و ناظر میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو حاضر و ناظر منن والے بھی اہل سنت ہیں۔ دروشی محبت ذوق و شوق میں عرض کرتا بیانی کہ اہل سنت دا عقیدہ کیا ہے؟ 14 صدیاں تو حضور علیہ السلام کو حاضر اور ناظر منن والے تو اہل سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اختیارات کو منن والے اہل سنت ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اختیارات دے نال اولیاء کاملین دیاں شانہ کو منن والے اہل سنت ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت کو ایسا سونا سچا سچا عقیدہ عطا فرمائے جڑا بھی کہے کو نہیں عطا فرمایا، اور یہ سواد اعظم ہے، یہ بڑی جماعت ہے جنہوں خدا نال بھی پیارے، محمد مصطفیٰ نال بھی پیارے، نبی دے صحابہ نال بھی پیارے، نبی دی آل نال بھی پیارے، تے اللہ دے ولیاں دے نال بھی پیارے۔ سبحان اللہ، بلند آواز میں آج دے نوجوان کچھ باطل قوتاں دے ہاتھ چلے گئے، اور باطل قوتاں کیا چاہتی ہیں کہ اسلام دی حقیقی محبت حقیقی روح ختم کر دی ونے۔ اسلام دی حقیقی روح اور اسلام دی حقیقی محبت اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت دی صورت میں موجود ہے، جدے بارے کلندر لاہوری فرمیندے مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، است حب رحمت للعالمین۔ قرآن دی محبت، قرآن دا مغز، دین دی روح، ایمان دی جان اگر کہ ذات ہے وہ آمنہ دلال دی ذات ہے۔ وہ جانیں کہ حضور علیہ السلام دی محبت کو دھندلا کرتا ونے، میلا کرتا ونے، اور حضور دی محبت جس وقت کم تھی سی تا اس دے اندر ایمان راسخ نہ ہو سی، بات وہ سب تو پہلے ولیاں کا مخالف تھی سی، سب تو پہلے ولیاں نو برا بلاک سی، اولیاء دے مزارات دے ہوتے جرا کرے سی کہ جی قبرہ تے کیوں ویندے ہو، قبرہ تے ورنہ یہ شرک ہے۔ میں کہا بڑی عجیب گال ہے، شرک تو اتنا سستا لگ گئی ہے، قبرہ تے اتے ورنہ شرک ہے تے ویچ ورنہ وہ تو بڑا شرک ہونا چاہیے تھا، پھر قبر تے ویچ کوئی لگا ہوئے بھئی ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہا ولی کچھ نہیں کر سکتا تے ملکہ بلقیس دا تخت ربا پھر کیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اچھی بولو۔ آلے جی ولی کچھ نہیں کر سکتا،
میں کہ ملکہ بلقیس دا تخت بھی تو ولی کھن کیا ہے آدھے بابے کیڑی شہن بابے کچھ نہیں کر سکتے میں کہ وہ جوان نہیں اس دا نام بابا آصف آئی وہ کھونڈی دے سہارے تے چلدا آئی اور او دی آنکھ اگر بند کریا تے کھولنے ٹائم لگدا آئی وہ بابا آئی اور ایک بابا دا ہی ذکر میرے مصطفیٰ مسلم شریف دی حدیث پاک 1499 حدیث کا نمبر ہے میرے حضور نے فرمائے کہ بابے ایسے ہوندن جڑے فرض دے نال میرا قرب حاصل کر دیں و تہجد لے اٹھی کے میں نو راضی کریں نوجوان اڑ دیں تہجد ویلے یا بابے اڑ دیں میں دسنا چاہنا کہ آج دا نوجوان آج باطل قوت آمدہ جناب وہ شکار بن چکے ہیں اور اس واسطے انہوں نے دل میں جو حضور دی محبت ختم کر دی گئی ہے ہر حدیث دے ہوتے وہ اکثر جناب سانو حدیث لکھاؤ سانو قرآن لکھاؤ میں کہ محبت ہر شیط پال آئے میں کہا اللہ دی عزت کی قسم ہے اے محبت قرآن بھی نسیے نبی دے فرمان بھی نسیے آج بھی ایسا حدیثاں پڑھ دے ہیں اور وہ اندر سانو موجود معلوم ہے کہ نبی پاک دے صحابہ حضور اشارہ فرمانے نا میرے حضور علیہ السلام دے اشارے تے ایک کو سجے نا 1400 صحابہ حضور دی بارگاہ اجازت تھی بندے اگر نبی پاک علیہ السلام اپنا لعاب دہن زمین تے سٹن لگے رہا کیا قرآن دے وچ ہے کیا حدیث دے وچ ہے لیکن قرآن و حدیث کے اندر انہاں نہیں لکھا لیتے باوجود بھی میرے نبی پاک علیہ السلام دے اگے ہاتھ اڑ گنے ہن اور حضور دی لعاب دہن اپنے ہاتھاں دے چہنے نبی پاک تو منع نہیں فرمایا قرآن تو منع نہیں فرمایا حدیث تو منع نہیں فرمایا اس کا معنی مطلب یہ ہویا جس کو قرآن منع نہیں کرتا جس کو حدیث منع نہیں کر دی میرے نبی پاک علیہ السلام خود بھی منع نہیں کرتے پہ پتہ چلا حضور نال محبت پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی انواع پیار کرنا ہے ولیہ دے دشمن بن جائیں اولیاء کاملین ہاں جھوٹے لوگ باطل لوگ اور 2 نمبر پیروں دی ایسا گل نہیں کر دے مزارات دے ہوتے خرافات تھی دی پہن اساں سجدے دے بھی خلاف ہے اساں مزارات تے عورتوں دی حاضری دے بھی خلاف ہے مزارات تے میلے ٹھیلے اور جناب والا اتنا ڈانس اور اتنا بھنگڑے پاون دے بھی خلاف ہے لیکن اساں اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا بھی گل کیتی ہے اپنے اصلی بابا دی گل کیتی ہے وہ غوث اعظم سرکار ہے وہ داتا علی اجمیری ہے وہ معین الدین چشتی اجمیری ہے وہ غوث سمدانی ہے وہ جناب اللہ دے او ولی ہیں جنہاں کو اللہ تعالیٰ طاقت اختیار عطا فرمائے لو اقسم علی اللہ لا برا اگر اللہ دی ذات ہوتے کو قسم کھا گئے اللہ انہوں نے قسمہ کو پورا فرما لے نوجوانوں اپنے دل کے اندر حضور دی محبت پیدا کرو حضور دا پیار پیدا کرو باطل فرقہ باطل نظریات اور یوٹیوب دے بیٹھے ہوئے مفتی اور آج عقیدہ اہل سنت مذاق اڑائے جا رہے ہیں نانا 14 صدیاں تو یہ عقیدہ مسلم خدا دی عزت احترام کرنے والے نبی پاک نو منن والے صحابہ نو منن والے اولیاء کاملین نو منن والے حضور دی آل نو منن والے حسن تے حسین نو منن والے اور کوئی نہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ایک کوئی مذہب بنائے وہ مذہب اہل سنت والجماعت اعلی حضرت نال محبت اور عشق اور پیار تھوڑا حق پڑھ دے کہ انہوں نے نال کرو کیوں اس واسطے کہ انہوں اہل سنت تو زندہ کی دے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا کلام پڑھ دیں تو اس محفل دے اندر چاشنی اللہ کے بارگاہ چ منگتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لطف اور لذت عطا فرمائے سی تیرے میرے سینے کو حضور دے عشق نال منور فرمائے سی میرے نال مل کے پڑھ سو یا اپنے سٹیٹس گھن کے باسو میں ملک صاحب چودھری صاحب خان صاحب میں بڑا سٹیٹس والا میرا کیا کام ہے کہ میں اتنا حضور دا ذکر کرا نانا اللہ دی عزت دی قسم میں جڑا حضور دی بارگاہ جھکا تھی دے اللہ اسے میں رتبہ بلند عطا فرمائے اعلی حضرت فرمائے نے زمینوں زمان تمہارے لیے مکین ہو مکان تمہارے لیے حضور دے واسطے
واسطے، یہ آسمان بڑے حضور واسطے، یہ مکی بڑی ہے حضور واسطے، یہ مقام بڑے حضور واسطے، چورا طبق سورج چاند ستارے حضور واسطے بڑے، اور اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو سجائے حضور واسطے بڑے، اور سانو اس واسطے پیدا فرمائی یار دی سنان کرنی، یار دی عزت دے پیرا دیونے، ناموس رسالت دے پیرا دیونے، ختم نبوت دے پیرا دیونے، آقا دی عزت دے غداری نہیں کرنی، مسجدہ نہیں بچاؤنی، مدارس نہیں بچاؤنے، تیرا حضور دی عزت دے اللہ میں تب 1200 صحابہ کرام جنگ جمامہ دے اندر بن کے اپنے جانہ دے نظرانے پیش کر کے نبی دی عزت اور حرمت دے پیرا دے کے ختم نبوت بچا کے، اس واسطے اس مسئلے کو سیریس گنو، سیریس سمجھو، ختم نبوت دا مسئلہ مولویہ دا مسئلہ نہیں، پیران دا مسئلہ نہیں، ایک خطیب دا مسئلہ نہیں، یہ آقا کی عزت دا مسئلہ ہے، اس دوتے جتنا حق مفتی امجد جمیل دے، اسی طریقے دے نال ہر نبی دا غلام جو کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دے ان دا بھی حق ہے کہ آقا دی عزت دے پہرا دے، ساری کائنات حضور واسطے بڑھنی ہے، اگر حضور نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے، خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے یہ کائنات بڑھ دی نا، یہ زمین بڑھ دی نا، اس واسطے مل کے محبت ذوق و شوق کے نال پڑھ دو، زمین ہو زمان مکین ہو مقام چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں چنینو چنا تمہارے لیے بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، آج پورے چاہو قیامت والے دن حضور سارے وقت رو کونے، آج تساں ہاتھ بھی نہ چاہ سکو کیوں جی حضور دے غلامی ہے، تاجدار ختم نبوت، اور دہان میں زبان تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، نہیں مزہ نہیں آیا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، صرف محفلے سے نہیں، جلسے سے نہیں، ایسا پیدا ہی تھا ہے تو حضور واسطے، ایسا دنیا پہ آئے ہیں جب میں آئے تو حضور واسطے۔ آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ پوچھا، اے خالق کائنات، اجڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اجڑا نا لکھا ہوئے اللہ تیرے نا دے نال ملا کھڑے، سبحان اللہ اچھی بولو، آج جاتے ہیں جناب اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہ ملا وہ شرک ہو جائے گا، میں آکے سب تو بڑا شرک تھا کلمے دے ویچ کھڑو تھا نا، اللہ تیوات محمد، درمیان ایک نکتہ ہے، بولو اللہ محمد، لا الہ الا اللہ ہو، اگو کیا ہے، واو ہے، واو محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ ہے، درمیان ایک اللہ واو دا فرق نہیں رکھا، وہ بلند ذات ہے،
اساں نبی پاک نو خدا نہیں آدے، خدا دا بیٹا ہی نہیں آدے، لیکن ہاں خدا تو جدا بھی نہیں سمجھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جڑا عرش دے اتے لکھا ہے لکھا نا، آدم علیہ السلام نے اللہ دے نام نال محمد دا نام لکھا ہے۔ اللہ بارے الہ ایک کہندہ نا ہے، ایک کس ہستی دا نا ہے، کس ذات دا نا ہے، جیدہ نام تیرے نام دے نال جڑا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا آدم اے محمد دا نام ہے، اگر اے محمد نہ ہویا آدم تینوں ہی پیدا نہ فرماوا۔ جی بولو سبحان اللہ۔ ذرا ایک حضور دی کوئی تعریف چا کرے شرک ہو گئی ہے، ذرا ایک نبی پاک علیہ السلام دی کوئی شان چا بیان کرے اگر شرک ہو گئی ہے، میں دا رب کائنات دی ذاتی قسم ہے شرک نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ ایسا رب دی برابر کہ ذات کو نہیں سمجھا۔ رب بلند ہے لیکن رب شانہ جنو عطا فرمائیں وہ بھی محمد مصطفیٰ دی وجہ نہ لتا۔ رب دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ مصطفیٰ رب ہیں نہ رب دے بیٹے ہیں۔ ہاں اس تو علاوہ جتنی شانہ رب عطا فرمائیں نہ سنی مندے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا کہ اللہ فرمایا اے آدم یہ تیری پشت جو ہے لیکن اولین و آخرین دے سردار ہیں، اے نہ ہوں دے آدم تے کوئی نہ پیدا کرا۔ اس واسطے تسا محبت نال ذوق و شوق نال اس اعلیٰ حضرت کلام سنو تے اپنے عقیدے اور اپنے عشق کی ترجمانی کرو۔ ہم آئے یہاں نہیں سارے بولو سارے، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں۔ ایک بار بات پڑھو میں تو اگلا مصرع سمجھانا۔ ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارا قیامت لڑے جمع تھی انہیں آلہ فرمیندے حضور دے واسطے یا رسول اللہ تھوارے واسطے جمع تھی سوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب دا پتہ ہے، حساب کتاب واسطے جمع نہیں ہونا۔ تیرے فرشتے لکھ دے بیٹھے سجے ایک مونڈے تے لکھ دے بیٹھے کہ کہندے حمایت کی دیا گئی، لیکن حضور دے دین دے نال کھڑا ہے تاں سجے مونڈے والا لکھا ہو سی، حضور دی ختم نبوت دے اتے کھڑا ہے تو سجے مونڈے والا لکھا ہو سی۔ اگر اس دے مقابلے تے دوجا نو حمایت کیتی ہو سی، دوجا دے نال کھڑا ہو سے جڑے ختم نبوت دے ڈاکہ مارا ہے، جنہاں نبی پاک علیہ السلام دے اس عاشق دوں پھانسی دے پھٹے تے چڑھائے تے دوبارہ تو انہاں کتے گھرنا ہے تے کھبے مونڈے والے حرکت کیتی ہو سی لکھا ہو سی تیرا۔ تیری مووی بن دی پئی ہے، تیری فلم بن دی پئی ہے، اگر تم نگاہ نال اچھا دیکھ سے تے سجے مونڈے والا لکھ سی، برا دیکھ سے کھبے مونڈے والا لکھ سی، اوے حلال کھا سے سجے مونڈے والا لکھ سی، حرام کھا سے کھبے مونڈے والا لکھ سی، اوے نیک کام کرے سے سجے مونڈے والا لکھ سی، گناہ کرے سے بدکاریاں کرے سے کھبے مونڈے والا لکھ سی۔ تو کتابہ جمع تھی پین ایک سجے مونڈے والا بیٹھا ہے ایک کھبے مونڈے والا، سجے مونڈے والا تیری نیکیاں لکھ دے، کھبے مونڈے والا تیرے گناہ لکھ دے۔ حساب کتاب دا پوچھتے ہیں رب انہو علیم بذات الصدور، رب دا تیرے دلوں دی حرکت کو بھی جان، رب جان دے بھی رب تعالیٰ کو پتہ کوئی نہیں۔ بات قیامت دن سارے جمع کیوں تھی سن؟ کچھ بولو نا یار سبحان اللہ کا بولو، سبحان اللہ کے پیسے نہیں لگتے، سبحان اللہ دب کے بولو اور اچھے وانل بولو۔ ہاں قیامت دن دیاڑے تو سارا سبحان اللہ آکھنا ہے، اتھا تو عاشقہ بھی آکھنا ہے، منافقہ بھی آکھنا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو مقام محمود مل چکا ہو سی، اتھے ساری دنیا تلے ہو سی، اور سرکار دی ممبر سرکار دا براق اتی ہو سی، اتھا تو ابو جہل بھی آکھ سی سبحان اللہ۔ وہ اتھا تو ہر کیا مننا ہے، آج اسا بندے دے پوتر بن کے آج منو نا، آج سرکار دی عزت منو نا، وہ اس گیاڑے تو سارا مننا ہے،
ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، متا سمجھائے کہ محشر کا میدان انہیں بڑھے نہیں، یہی سبب ہے انہیں عقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور دا شان دکھایا ویسی، حضور دا مقام دکھایا ویسی، اور اس مقام دے اتے پوری حدیث شفاعت موجود ہے۔ توجہ میری طرف رکھو، پوری حدیث شفاعت موجود ہے۔ کل کائنات پریشان ہو سی، 50,000 سال دا نہیں ہو سی، سوا نیزے تے سورج ہو سی، زمین تانبے دی ہو سی، ہر بندہ پریشان ہو سی، جڑا جتنا کرپٹ ہو سی او دے اتنے پسینے چھٹ سے۔ راستہ بھی ٹھیک ہے، جڑا جتنا حقوق دا غاصب ہو سی، جے حقوق غصب کیتے ہو سن، بھامیں قرآن دے، بھامیں نبی پاک دے فرمان دے، حقوق غصب کیتے ہو سن، بھامیں دین اسلام دے، بھامیں ہمسائے دے، بھامیں بھرا دے، بھامیں دوست دے، یعنی جتنے حقوق غصب کیتے ہو سن سارا نو پسینہ چھٹ سی۔ جڑا شراب پیندا ہو سی، جڑا جوئے کہتا ہو سی، جڑا انشورنس دے ذریعے اپنے اولاد کو حرام کھمائدہ پیا ہو سی، ہر کینو پسینے چھٹ سن، کہندے پیٹاں تک پسینہ ہو سی، کہندے گوڑاں تک ہو سی، کہندے ناف تک ہو سی، کہندے سینے تک ہو سی، کوئی موٹا تک پسینہ پھڑے ہو سی، کوئی پورا غرق ہو سی۔ اس دیاڑے ہر بندہ آیا آکسی یار کوئی وسیلہ گولوں ہاں کہ آج رب دی بارگاہ عرض کریا یا اللہ یہ 50,000 سال دا دین ختم فرما، تے جے جنت دے مرنے ہوں کو جنت دے پہنچا، جے دوزخ دے مرنے ہوں کو دوزخ دے پہنچا۔ لوگ میٹنگ کرنے دے ہو سن کہ آج وسیلہ گولوں، آج جڑے وسیلے دے منکر ہیں وہ بھی وسیلہ تلاش کرنے ہو سن، جڑے وسیلے دی لوڑ نہیں وہ بھی وسیلہ تلاش کرے سن۔ ایک دوجہ کو اکثر ہمیں چوتھے دامیں بیمیں سومیں کو اکثر سارے جمع تھی دے ویسن، وہ اکثر انہیں نہیں گل بڑھنی، آج سوا نیزے دے سورج ہے، آج ابو البشر آدم دی بارگاہ دلوں او سر اب ہے، باب آدم کو للدے ہیں او ساری مدد کرے تھی۔ ساری کائنات متفق تھی کہ حضرت باب آدم دے بوہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائے سے نہیں ایک کام میں نہیں کر سکتا، آپ فرمائے سے نفسی نفسی نفسی، میں نے اپنی جان دی فکر ہے، میں نے اپنی جان دے لالے پہ ہوئے، نفسی 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 لستو کلا، میں آج ایک کام نہ کر سکتا، اللہ دے سامنے میں بولا، آج رب دا غضب رب دا جلال بہت زیادہ ہے، میں نہ بول سکتا، اذهبوا الى غیری کہ اور دروازے تے ونو، وہ اکسن کہندے کول ونو، آدم علیہ السلام فرمیسن اللہ دے نبیان کے دروازے تے ونو، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، تو تے میں تے ساری انسانیت، ساری اولاد آدم جمع تھی کہ حضرت نوح نجی اللہ دی بارگاہ آسوں، اے نوح تساں اوہی وے جنہ دی دعا رب قبول فرمائیں دے، تھوڑی کشتی نو رب کائنات جو دی پہاڑ دا کنارہ تا فرمائے، تساں نجات والے ہو، تساں سارے واسطے دعا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ فرمائے سن نفسی نفسی، آج میں نو بھی اپنی جان دی فکر ہے، آج میرے دروازے دے تھانوں کوئی شے نہ مل سی، لستو قضا میں انج نہ کر سکدا کہ اللہ دے جلال تے اللہ دے غضب دے سامنے بولا، میں بول نہ سکدا، اذهبوا الى غیری کہ اور دا دروازہ کھڑکاؤ، میں جناب والا کہ جناب ساری مخلوق اتھو بھی مایوس ہو کے ترسی، تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے دروازے دے آسی، اے ابراہیم تساں اللہ دے خلیل وے، تساں اوہی وے جنہ دے اتے اللہ نے یا نار کونی بردوں و سلامت، جنہ دے بارے رب کائنات نے ارشاد فرمائے کہ ابراہیم دے اتے اے آگ ٹھنڈ
ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا تھوڑے تے اگ گلزار ہوئیے تسا اللہ دے پیارے پیغمبر ہوئے خلیل اللہ ہوئے جد الانبیاء ہوئے تسا مہربانی فرماؤ ساری شفاعت کرو ساری شفاعت کرو حضرت ابراہیم بھی فرمائے سے نانا نفسی 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 لستو قدام اذهبوا الى غیری کہ ہور دے دروازے تے ونو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دے دروازے تے آسن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے آسن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عرض کرے سن تو ستا او پیغمبری وے اگر چھڑی ہلاوا چھڑی ہلاون دے نال دریا دو ٹکڑے تھی نائی اگر زمین اج بڑھوا وہ زمین اج جناب والا درخت بن کے سائیدار درخت بڑھ منیا تو سنداؤ پیغمبری وے جنہ کو اللہ آساتا فرمائے انہیں زمین تے سٹوا تے ازدہا بن دہائی تو سنداؤ پیغمبری وے تو ازدہا سارے ساپا کو نکل ویندائی تے 70,000 جادوگر کلمہ پڑھ کے خدا کلمہ پڑھ کے خدا دی توحید کو منن والا بن ویندائی تو سنگا او پیغمبری وے کہ جے جناب والا اس آسان کو ہاتھ لگا تے روشن تھی ویندائی تو سن اللہ دی بارگاہ عرض کرو اتھوں ایو جواب آئے ہن چل سن عیسیٰ نبی دی بارگاہ اندر اے عیسیٰ تو سن روح اللہ وے اللہ تو کو بغیر باپ دے پیدا فرمایا ہے تو سن درزات اندھے شیفا مالی دیا وے تو سا مٹی دے نال مورتیاں بڑھا کے انہاں دے وچ پھونکا مری دے آوے پھونکا مار کے انہاں کوڑے دے آوے تو سا دا ہوئی وے کہ جڑا گھروں کھادا پیتا ہوئے وہ تو سا دسیں دے آوے گھر جو دفن ہے سبحان اللہ دا بولو چاہا سنی سن نہ رہو سنی سنت اپناؤ آدھے جی نبی کچھ نہیں کر سکتا تو وقت قرآن کا واضح شرک دا حکم دے رہا ہے شرک دی تعلیم دے رہا ہے وَمُنَبِّئُكُمْ مِمَّا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ فرمایا میں دونوں خبر دینا بِمَا تَعْقُلُونَ کہ تُسا کھا کیا دے وَبِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ فرمایا جو کچھ کھا کیا دے میں عیسیٰ نبی دسا سکتا دال کھا کیا یا گوشت کھا کیا کچھ بولو اگر غیب دا علم نبی کو لاونے شرک کو ونے تو سب تو وجہ شرک دا پیغام تا قرآن پیا نہیں دے پر میں نے گھروں جو کچھ کھا کے آگے ہو میں عیسیٰ نبی دا سینا کیا کھا کے آیا جو کچھ دفن کر کے آئے ہو میں وہ بھی دا سینا کیا دفن کر کے آئے ہو ادھن کوئی شفا نہیں دے سکتا میں کوئی ڈاکٹر کو کیوں ہے نا عیسیٰ نبی آتا ہے میرے کل کے نہ ہو برس دا بیمار میرے کل کے نہ ہو یعنی آنکھ دا ڈھیلا نہ ہوئے میرے کل کے نہ ہو انہیں ہاتھ پھیرا انہیں ہاتھ پھیرا اکھیاں مل وجیں انہیں ہاتھ پھیرا برس دے داغ بھی ختم دے برس دے بیماری بھی ختم پتہ چلا یہ جڑا شرک دا ڈھونگ رہا چاہدیں اے جھوٹے خدا بھی سچے مصطفیٰ بھی سچے تے خدا دا قرآن بھی سچے محمد دا فرمان بھی سچے تے اہل سنت دا عقیدہ بھی اے عیسیٰ نبی تو سے مہربانی کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سن ہاں بے شک اللہ نے میں نو طاقتاں عطا فرمائیں میں ایک قرآن دے اندر تھوڑے قرآن موجود و احیی موتا موت کون دیں دے اللہ زندہ کون کری دے اللہ لیکن میں عیسیٰ نبی اے اعلان کیتا ہے کہ میں اللہ دے حکم نال مردے زندہ کرینا میں مردے زندہ کرینا میں مردے زندہ کر کے دکھائے لیکن آج میں ایک کم نہ کر سکتا میں شانہ اس وقت دکھائیان میرے بعد آونا ہی محمد مصطفیٰ احمد
احمد مجتبہ میں اس واسطے شانہ دکھائیں میں تم مقتدی کو شانہ ملین تا امام دا کیا شان اس واسطے میں اشانہ دکھائیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفی انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا جاگ رہے ہو اہل سنت عقیدہ قرآن جو ثابت ہے کہ نہیں تو آؤ جو علماء کو آؤ تو صحیح پوچھو تو صحیح بابو تو صحیح کہ عقیدہ کہنا سکتے ہیں پلمبر دی سن کے جڑا ٹوٹیاں فٹ کرنے واسطے جناب وہ گھر والا بھیجا تے واجو قرآن حدیث چاہ کے رہ گئی جناب میں بھی جاننا قرآن میں کہ پہلے استاد دسا بغیر استاد کوئی گدی تے نہیں ماں نہ کہنا پہلے استاد ہوئے وقت بگنا گدی تے باندھ ہے استاد نہ ہوئے تو آپ ہی کھوئے تے گدی بھی کھوئے توجہ نہیں فرمائی تو سارا انہاں نو کیا پتہ ہے دین کیا ہے شریعت کیا ہے قرآن کیا ہے محمد عربی دا فرمان کیا ہے انہاں نو کیا پتہ چند احادیثاں پڑھ کے بندہ عالم نہیں بڑھویں گا عالم بڑھ واسطے کہیں استاد کے کول زانوے تلمس تے کرنے پونن بد استاد بھی ہو ہوئے یہ خالی علم والا نہ ہوئے روحانی علم والا ہوئے گمراہ ہو گئی جھوٹے لوگوں نے سن کے دماغ خراب ہو گئی ہے اہل سنت جمانہ دا رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے اہل سنت دا ہر عقیدہ قرآن تو بھی ثابت ہے محمد عربی دے فرمان تو بھی ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سن میں دعوے بڑے کیتے میں کر کے ہی کھائے اللہ میں نے شانہ دے طاقتہ میں عطا فرمائے لیکن آج میں اللہ دے سامنے بول نہ سکتا حدیث شفاعت ہے ایک نہیں 10 صحابہ کرام روایت کی تھی حدیث پاک اور سارے سکہ سارے اوسط اور سارے مستند راوی یہ حضرت مولا علی بھی ہے ابو ہریرہ بھی ہے انہاں فرمایا تھاکو ہور کوئی در جھلے سی نہیں ایک در محمد مصطفیٰ دا اتھائیں پہنچ بنو بگڑی بن ویسی کہ کل کائنات حضور دے بیڑے آسی حضور فرمیسن آنا لہا فرمیسن کتھاں بدے رہے ہو سرکار فرمیسن میں تا اس کام بستے بنا کچھ بولو حضور فرمیسن میں اس کام بستے بنا اس واسطے آلہ فرمائے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تاجدار ختم نبوت ایک کل کائنات کوئی ہور در اساں کھڑکا کے رکھا تے ساری حاجت پوری نہ ہوئی اللہ سارے در پھروائے تاکہ پتہ چل بنے کہ اس کائنات کے اندر آدم نوح ابراہیم اسماعیل 1,24,000 کمو بیش پیغمبران عظام در کھڑکا کے رکھن کتھائیں بگڑی نہیں بنی بگڑی بنی ہے تو مصطفیٰ دے در دے بنی ہے کہ اولین نبی سردار ہے آخرین نبی سردار اس واسطے اعلیٰ حضرت فرمائے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اور کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ثنا کی زبان تمہارے لیے اور کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی وہ جو ہے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی
کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کو گلیندے کل کائنات اللہ کیوں پھروائیے. آدم علیہ السلام دس سکتے ہیں کہ ونجو حضور دی بارگاہ دے اندر تھوڑی بگڑی بن ویسی. ابراہیم دس سکتے ہیں ونجو حضور دی بارگاہ تھوڑی بگڑی بن ویسی. اج تساں حدیث سنی بیٹھے ہوئے تھوڑی چوں کجنا کھڑا تھی ونجے آ تھوڑی چوں کھڑا تھی ونجے آ کہ فلاں مقام تے جناب عنایت بھٹی صاحب محفل سجائیے اور محفل دے اندر عالم صاحب بیان کیتا ہے کہ بگڑی حضور دے در تے بڑھنی ہے. تھوڑی چکے بندے اتھا دسا ہویا چاہ یا او دس سکسی نہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے. حضور دا فرمان سچا تھی ونے کہنو خبر نہیں راونی ہر کہنو بھلا دیتا ویسی. آدم نو ہی بھلا دیتا ویسی, ابراہیم اسماعیل یوسف و یعقوب سب نو بھلا دیتا ویسی. وجہ کیا ہے؟ اگر وہ ڈائریکٹ آنکھیں نہ کہ حضور دے بوئے تے لگے ہونیوں سارے بوئے نہ کھڑکاویں پوویں نہا اسا کو قدر کیویں پووے ہا. اور کوئی آکھ سکدا آئی کہ جناب فلاں بوا کھڑکا ہوا شاید اتھے بھی بگڑی بن پووے ہا. آدم فرماویں نہ ڈائریکٹ حضور دے بارگاہ ونجوں ہو سکدا ہے کہندے ذہن وچ اے آوے ہا کہ حضور علیہ السلام تو علاوہ کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے, لیکن نہیں, حضور علیہ السلام دے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا آنا لہا آنا لہا آنا لہا آنا لہا, فرمایا میں تے صفات واسطے بنا. پھر نبی پاک علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرے سن. تین دن تین راتی میرے محبوب سجدے دے اندر آسن. رب کائنات حکم فرمائندے کہ اے لوگو سجدہ کرو, لیکن اساں سجدہ نہیں کریں دے. اللہ فرمائندے نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھ دے. روزہ رکھو, روزہ نہیں رکھ دے. اگے رمضان شریف آنے والے, اگے جناب والا لوگاں دیاں تیاریاں ہو چکے ہیں. کوئی اکسی میں نو شوگر ہے, کوئی اکسی میں نو بلڈ پریشر ہے, کوئی اکسی میں نو فلاں بیماری ہے. اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تاج تک نہیں ڈٹھا کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہوئے مستند ہوئے وہ آکھے روزہ چھوڑ دے. نہیں, ڈاکٹر بھی آدن روزہ رکھن نال بندہ مردہ نہیں بلکہ بیمار بھی ہوئے شفا پاویں دے. آج ساکو حکم ہے سجدہ کرو, سر جھکاؤ, لیکن کیا وجہ ہے کہ رب کائنات دی بارگاہ اندر میرے مصطفیٰ سجدہ کرے سن. ایسا سجدہ ہو سی کہ رب کائنات فرمائے سی یا محمد ارفع راسک, اے پیارے محمد سجدے تو سر اٹھاؤ. سل توتا جیسے منگسو عطا کیتے ویسو. اے محبوب تو سنگل کرے سو تو سن سنے ویسو. اشفا تو شفا جی شفاعت کرے سو رب کائنات تھوڑی شفاعت قبول فرمائے سی. میرے محبوب سجدے تو سر چیسن تے اللہ براق بھیجے سی. میرے محبوب دے گول براق آسی, میرے آقا براق تے جلوہ کرو سن, جلوہ فروز ہو سن. میرے سرکار تاجدار کائنات براق تے سوار ہو سن, براق بلندی تے چڑھ سی. اچھی بولو نا سبحان اللہ, بہت بلند آواز میں بولو. میرے محبوب بلندی تے ویسن ساری زمین تلے ہو سی. میرے آقا اتے ہو سے اسے مقام دا اللہ نے قرآن وعدہ فرمائے ساری کائنات میرے آقا دی تعریفاں کر رہی ہو سی. اس دن ساری کائنات پکار کے آکسی لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.
حضور دا غلام کھڑا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،